یہ واقعہ ہے 1220 کا، اسلامی دنیا کے عظیم شہر بخارا کا۔ یہ شہر خوارزم شاہی سلطنت کا دل تھا، جو شان و شوکت اور دولت میں بے مثال تھی۔ لیکن چنگیز خان کی گھوڑوں کی ٹاپو نے جب شہر کی زمین کو چھوا تو ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ منگول فوج بجلی کی رفتار سے آئی، شہر کے دفاع کو توڑا، اور پھر تباہی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی دل دہلا دیتا ہے۔ اس کے بعد سمرقند اور مرو شہروں کا بھی یہی حشر ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف مرو میں 1221 میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کیا گیا، جو اس دور کی ایک شہر کی آبادی کا بہت بڑا حصہ تھا۔ منگولوں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ ایک منگول سپاہی 100 سے زیادہ غیر مسلح افراد کو اکیلا ہانک کر لے جاتا تھا، اور کوئی بھی مزاحمت کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ سب ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، مگر یہ کہانی اس کی پیدائش کے مشکل حالات سے شروع ہوتی۔ تو آئیے ایک فلیش بیک میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ عظیم طوفان کیسے اور کیوں الفاٹے۔ ہمارے ہیرو کی کہانی شروع ہوتی ہے 1162 کے آس پاس، اونون ندی کے قریب، جہاں تیموجین نے آنکھ کھولی۔ وہ ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار یوسوگئی بہادر کا بیٹا تھا، لیکن اس کی قسمت میں راحت نہیں لکھی تھی۔ صرف 9 سال کی عمر میں اس کے والد کو دشمن تاتاریوں نے زہر دے دیا۔ اس وقت رواج کے مطابق قبیلے نے اس کے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کے ایک بیوہ عورت اور اس کے چھوٹے بچے ان کے لیے بوجھ ہیں۔ تیموجین کی ماں ہوئیلن نے اپنے بچوں کی پرورش میں غیر معمولی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے انہیں سردی، بھوک اور مسلسل خطرے کے ماحول میں بقا کے گر سکھائے۔ بچپن کے یہ دن تند و تیز منگول ہواؤں سے زیادہ سخت تھے، یہاں تک کہ ایک بار خاندان میں شکار پر جھگڑا ہوا اور تیموجین نے اپنے سوتیلے بھائی بخطر کو صرف اس لیے قتل کر دیا تاکہ خاندان میں اس کی اتھارٹی قائم ہو سکے۔ یہ واقعہ اس کی شخصیت کا اہم موڑ تھا، سخت فیصلے، رحم کی کمی اور بقا سب سے پہلے۔ مزید ظلم اس وقت ہوا جب ایک حریف قبیلے تاچوت نے اسے قید کر لیا اور اس کی گردن میں لکڑی کا توق بال دیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، مگر تیموجین اس ذلت کو برداشت نہ کر سکا۔ وطوق اسمة فرار جو غر معمول أرنامة۔ اس قید سے بھاگ نکلنے کا تجربہ اس کے لیے آزادی اور طاقت کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے واضح کر گیا۔ 1175 میں اس کی شادی بورتی سے ہوئی، جو اس کی سب سے بڑی طاقت اور وفادار ساتھی ثابت ہوئی۔ لیکن جلد ہی بورتی کو ایک اور حریف قبیلے مرکیت نے اغوا کر لیا۔ بورتی کو واپس لانے کے لیے تیموجین نے اپنے باپ کے پرانے دوست تغل خان اور خون کے بھائی جاموکا کی مدد لی۔ اس نے اپنی بیوی کو تو بچا لیا، لیکن اس واقعے نے اسے ایک ہی سبق دیا: طاقت کے بغیر کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اگلے کئی سال تک تیموجین نے منگول قبائل میں اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی اس کا فوجی اور سیاسی ذہانت تھا۔ اس نے قبائلی خون کے رشتوں اور وفاداری کے پرانے نظام کو ختم کر دیا اور اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ایک نیا نظام بنایا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ احساس دلایا کہ ان کی وفاداری صرف سردار یعنی تیموجین سے ہے، نہ کہ ان کے آبائی قبیلے سے۔ انقلاب قدم تا۔ اس نے منگول گھڑسوار فوج کو دہائیوں، 100 اور تمن 10,000 سپاہیوں میں منظم کیا۔ اس نے ایک مستقل شاہی محافظ دستہ امپیریل گارڈ بنایا جو براہ راست اس کے ماتحت تھا۔ اس کی حکمت عملی کی سب سے بڑی طاقت اس کی فوج کی رفتار، حیرانی اور دھوکہ دہی تھی۔ وہ دشمن کو گھیرنے، جھوٹی پسپائی اختیار کرنے اور پھر اچانک حملہ کرنے کا ماہر تھا۔ یہاں تیموجین کے بہادری کا ایک اور دلیرانہ قصہ ہے۔ ایک بار جب وہ تاچوت قبیلے سے شدید جنگ لڑ رہا تھا تو اس کے گھوڑے کو ایک تیر لگا۔ وہ شدید زخمی ہوا اور جنگ کے بعد اپنے ایک وفادار ساتھی جیلمے کے پاس آیا۔ جیلمے نے رات کی تاریکی میں دشمن کے پڑاؤ میں گھس کر خطرہ مول لے کر ان کا ہی دہی چرایا اور تیموجین کو پینے کے لیے دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نے تیر نکالنے کے لیے زخم کو منہ سے چوس کر صاف کیا تاکہ کوئی زہر نہ ہو۔ یہ وفاداری کی وہ مثال تھی جو تیموجین نے اپنے پیروکاروں میں پیدا کی تھی، اور ایسی وفاداری ہی اس کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ تیموجین کا ایک اور انوکھا اصول تھا کہ وہ شکست خوردہ قبیلوں کے جنگجوؤں کو قتل کرنے کے بجائے انہیں اپنی فوج میں شامل کر لیتا تھا۔ اس طرح اس کی طاقت ہر جنگ کے بعد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی رہی۔ آخر کار 1206 میں اونون دریا کے کنارے منعقد ہونے والے قرلتا عظیم اجتماع میں تمام منگول سرداروں نے اسے تسلیم کر لیا۔ یہاں تیموجین، جو کبھی یتیم تھا، دنیا کے سب سے بڑے حکمرانوں میں سے ایک چنگیز خان بن گیا، اور اس نے ایک سخت قانونی ضابطہ آسائے کبیر نافذ کیا جس نے سلطنت کو متحد رکھا۔ چنگیز خان کی خونخوار بہادری کا ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ: اس نے اپنی ماں کے قبیلے تاتاریوں کو کبھی معاف نہیں کیا جنہوں نے اس کے باپ کو زہر دیا تھا۔ جب 1202 میں تاتاری قبیلہ مکمل طور پر شکست کھا گیا تو چنگیز خان نے ایک خونخوار حکم دیا۔ اس نے حکم دیا کہ تاتاریوں کے تمام مردوں کو جو بوجھ اٹھانے والے پہیے کی درمیانی لکڑی سے اونچے ہو قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک بھیانک فیصلہ تھا جس نے دشمن کی نسل کشی کو یقینی بنایا۔ اس سفاکانہ عمل نے یہ پیغام دیا کہ چنگیز خان انتقام کو کبھی نہیں بھولتا، اور اس کے سامنے مزاحمت کا مطلب مکمل تباہی ہے۔
اس کی فوج کی مہارت محض جنگ سے کہیں زیادہ تھی۔ منگول فوج کے پاس سفری باورچی خانے اور ایڈوانس مواصلاتی نظام تھا جسے عام کہتے تھے، جس کے ذریعے شاہی پیغامات ایک دن میں 200 میل تک پہنچ جاتے تھے۔ ان کی حکمت عملی میں پانی کی نفسیاتی جنگ بھی شامل تھی، جہاں وہ سردیوں میں دریاؤں کو جمی ہوئی حالت میں عبور کر کے دشمن کو حیران کر دیتے، بعض اوقات دریائی راستوں کو موڑ کر شہروں کو ڈبونے کی دھمکی دیتے، جیسا کہ انہوں نے خوارزم شاہی مہمات میں کیا۔ ہر سپاہی ایک سے زیادہ گھوڑے رکھتا تھا تاکہ نہ صرف رفتار برقرار رہے بلکہ میدان جنگ میں اگر کوئی گھوڑا زخمی ہو جائے تو فوری طور پر تبدیلی کی جا سکے۔ یہ تمام فوجی تدابیر انہیں اس دور کی سب سے جدید اور مہلک جنگی مشین بناتی تھیں۔ سلطنت کی مضبوطی کے بعد طاقت کی پیاس نے اسے دنیا کی طرف دھکیلا۔ 1211 میں چنگیز خان نے چین کی طاقتور جن سلطنت پر پہلا بڑا حملہ کیا۔ منگولوں نے چین کی عظیم دیوار کی مضبوطی کو نظر انداز کرتے ہوئے حملے کیے اور 4 سال کی شدید جنگوں کے بعد 1215 میں ان کی راجدھانی پر قبضہ کر لیا۔ مگر تاریخ کا اصل موڑ 1219 میں آیا، جب چنگیز خان نے اسلامی دنیا کی طاقتور خوارزم شاہی سلطنت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تو خوارزم شاہ کے گورنر نے اس کے معصوم سفیروں اور تاجروں کو قتل کروا دیا۔ چنگیز خان نے اسے صرف توہین نہیں بلکہ اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ اس نے اپنے عظیم جرنیلوں سبوتائی اور جیبی کی سربراہی میں ایک زبردست فوج تیار کی اور مغرب کی طرف ایک ایسا حملہ کیا جس نے 200 سال تک ایشیا کو دہشت زدہ رکھا۔ 1219 سے 1221 تک کی 2 سالہ مہم تاریخ کی سب سے تباہ کن مہموں میں سے تھی۔ منگولوں نے پہلے یاترار کا محاصرہ کیا جہاں اس کے سفیر مارے گئے تھے، پھر انہوں نے بخارا، سمرقند اور نیشاپور جیسے عظیم شہروں کو فتح کیا۔ نیشاپور میں اس کے داماد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے ایسا وسیع قتل عام کیا کہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے تاکہ آئندہ نسلیں اس کی طاقت سے واقف رہے۔ مرو کا واقعہ خاص طور پر خوفناک ہے۔ 1221 میں مرو میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کیا گیا تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے جو منگولوں کے خلاف دوبارہ اٹھ کھڑا ہو۔ خوارزم شاہ کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی اور اس کا حکمران جلال الدین خوارزم شاہ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگا۔ منگولوں نے دریائے سندھ تک اس کا تعاقب کیا، مگر چنگیز خان نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید جنوب میں نہیں جائے گا اور وہ فاتحانہ طور پر واپس لوٹا۔ خوارزم کی فتح کے بعد چنگیز خان واپس منگولیا لوٹا۔ اس نے اپنی سلطنت کو اپنے بیٹوں جوجی، چغتائی، اوگتائی اور تولی میں تقسیم کیا تاکہ اس کی وفات کے بعد بھی سلطنت قائم رہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری سال سلطنت کے انتظامی امور اور چینی ریاستوں کے خلاف مہمات کو مکمل کرنے میں صرف کیے۔ اس نے اپنی آخری مہم 1227 میں چین کی شیشیا ریاست کے خلاف شروع کی۔ اسی مہم کے دوران وہ بیمار پڑا، جنگی زخمیوں کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ 1227 میں اس کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے ایک سب سے بڑے فاتح کا دور ختم ہوا، لیکن اس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی آخری سانسوں میں ایک انوکھی وصیت کی، اس کی قبر کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے۔ جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور جو بھی تدفین کے راستے میں آیا ان سب کو قتل کر دیا گیا تاکہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ آج 800 سال بعد بھی اس عظیم فاتح کی قبر ایک معمہ ہے۔ چنگیز خان ایک یتیم بچے سے لے کر آدھی دنیا کے فاتح تک ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی میں 15 ملین مربع میل سے زیادہ علاقے پر قبضہ کیا، جو کسی بھی ایک شخص کے ذریعے فتح کیے گئے رقبے سے زیادہ ہے۔ اس نے دنیا کو خوف، تباہی اور ایک ایسی متحدہ سلطنت کا تصور دیا جو آج بھی تاریخ کا سب سے بڑا نشان ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہماری حوصلہ افزائی کرے گا، اور ہم آپ کے لیے ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔